بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 117 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مأمور بہ کے جواز کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ثم لما فرغ المصنف عن بیان حسن المأمور بہ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم لما فرغ المصنف عن بیان حسن المأمور بہ شرع فی بیان جوازہ مناسبتاً و اطراداً۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب مصنف حسن مأمور بہ کے بیان سے فارغ ہوئے تو مناسبت اور جامعیت کا لحاظ کرتے ہوئے جواز مأمور بہ کا بیان شروع کر دیا۔ فقال، چنانچہ ماتن علیہ رحمہ نے فرمایا وَهَلْ تثبت صفت الجواز للمأمور به اذا اتى به؟ قال بعض المتکلمین لا۔ چنانچہ فرمایا کہ کیا مأمور به کے لیے جواز کی صفت اس وقت ثابت ہوگی جب مکلف اس کو بجا لائے؟ تو بعض متکلمین نے کہا کہ نہیں، یعنی اختلفوا فی انہ اذا ادى المأمور به مع رعایت الشرائط والارکان فهل يجوز لنا ان نحکم بمجرد اتیانہ بالجواز ونتوقف فیہ حتی یظہر دلیل خارجی یدل علی طہارت الماء وسائر الشرائط؟ تو فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جب کوئی مکلف مأمور بہ کو شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کرے تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم محض مأمور بہ کو ادا کرنے سے جواز کا حکم لگا دیں یا اس میں توقف کریں یہاں تک کہ کوئی ایسی خارجی دلیل ظاہر ہو جو پانی کی طہارت اور تمام شرطوں پر دلالت کرے؟ پس بعض متکلمین نے یہاں پر فرمایا ہے تو مصنف لکھتے ہیں فقال بعض المتکلمین لا نحکم بہ حتی نعلم من خارج انہ مستجمع للشرائط والارکان۔ تو بعض متکلمین نے کہا کہ ہم اس کا حکم نہیں لگائیں گے، ہم اس بات کا حکم نہیں لگائیں گے یہاں تک کہ ہم کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ مأمور بہ تمام شرائط اور تمام ارکان کو جامع ہے۔ الا تری انہ من افسد حجہ بالجماع قبل الوقوف فہو مأمور بالاداء شرعا بالمضی علی افعالہ مع انہ لا یجوز المؤدی اذا اداہ فیقضی من قابل۔ فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس شخص نے وقوف سے پہلے جمع کر کے اپنا حج فاسد کر دیا تو وہ شرعاً افعال حج کو انجام دے کر ادا کا مأمور ہے باوجود کہ مؤدہ جائز نہیں ہے، یعنی وہ تو شرعاً افعال حج کو انجام دے کر
ادا کا معمور ہے کہ اس نے تو ادا کر لیا، باوجود ہے کہ مؤدہ جائز نہیں ہے۔ جب مکلف اس کو ادا کرے تو تک وہ مؤدہ جائز نہیں ہے، تو پس آئندہ سال اس کی قضا کرے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کی سبق کی عبارت اور آج کے سبق کی ترجمہ تھا، اور اب ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس سے پہلے چونکہ حسن معمور بہ کے بیان کو پڑھا، اور ہم نے گزشتہ اسباق میں جو تھوڑا سا اگر ربط قائم کریں تو ہمارا جو گفتگو اس سے پہلے چل رہی تھی وہ قدرت ممکنہ، قدرت میسرہ، اس کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور چونکہ یہ بات ہم نے اچھے انداز سے سمجھ لی کہ قدرت میسرہ ہو تو پھر وہ فعل کتنی مقدار میں قدرت ہو تو ادا کرنا کا بندہ پابند ہو جاتا ہے، اور ممکنہ ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور پھر کون کون سے افعال ہیں کہ جن کا تعلق قدرت ممکنہ کے ساتھ ہے، اور کون کون سے افعال ہیں کہ جن کا تعلق قدرت میسرہ کے ساتھ ہے۔ کئی دفعہ ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید اس میں قدرت میسرہ ہے اور وہ مفقود ہے، تو تعلق چونکہ قدرت میسرہ سے ہے تو لہٰذا اس پر وہ چیز لازم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ قدرت مفقود ہے۔ لیکن جب ہم غور کریں تو پھر بات سامنے آتی ہے کہ یہاں تعلق قدرت میسرہ سے نہیں ہے بلکہ قدرت ممکنہ سے ہے، تو لہٰذا اس کو ادا کرنا پھر بھی لازم ہوگا۔ تو لہٰذا اس طرح کی جو ہم نے سابقہ گفتگو کی تو وہ یہاں پہ آ کے ختم ہوئی، اور یہاں سے شارح جو فرماتے ہیں وہ ماتن کے نئے عنوان کو شروع کرنے کے حوالے سے تنبیہ کرتے ہوئے آپ نے ابتداً ارشاد فرمایا کہ مصنف جب معمور بہ کے حسن کے بیان سے فارغ ہوئے تو پھر آپ اس کے جواز کے بیان میں شروع ہوئے، کس اعتبار سے؟ جامعیت کے اعتبار سے، مناسبت کے اعتبار سے۔ تو ہم کہیں گے کہ حسن معمور بہ کے بیان سے فراغت کے بعد معمور بہ کے جواز کا بیان یہاں سے شروع کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس پوری گفتگو کو کا جو حاصل ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ صرف یہ ہے کہ معمور بہ کو ادا کرنے کے بعد معمور بہ کے لیے جواز ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، یہی ہم نے سمجھنا ہے۔ یہاں جواز سے کیا مراد ہے؟ تو جواز سے مراد مکلف کے ذمے سے قضا کا ساقط ہونا ہے، یعنی اگر مکلف نے معمور بہ کو ادا کر لیا تو اس کے ذمے سے اس کی قضا ساقط ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا جواز ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے مراد کیا ہے؟ مکلف سے کے ذمے سے قضا کا ساقط ہونا، کہ ساقط ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جب مکلف نے معمور بہ کو ادا کر لیا تو اب اس کے ذمے سے قضا کی سقوط کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اس بارے میں بعض متکلمین معتزلہ کا قول یہ ہے کہ محض معمور بہ کو ادا کرنے سے جو سقوط قضا ہے، جواز ہے، اس کا حکم نہیں لگایا جائے گا بلکہ توقف کیا جائے گا یہاں تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ معمور بہ کے اندر تمام شرائط اور ارکان موجود ہیں۔ چنانچہ جب معمور بہ کے اندر تمام ارکان اور شرائط کا موجود ہونا معلوم ہو جائے تو معمور بہ کے لیے جواز کا حکم ثابت ہو جائے گا، یعنی مکلف سے اس معمور بہ کی قضا ساقط ہو جائے گی۔ دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وقوف عرفہ سے پہلے اپنی بیوی سے جمع کر کے اپنا حج فاسد کر دے تو وہ شرعاً اس بات کا مامور ہے کہ اس حج کے افعال ادا کریں، حالانکہ اس حج کے تمام افعال ادا کرنے کے باوجود
یہ حج جائز نہیں ہوتا، یعنی اس کے ذمے سے قضا ساقط نہیں ہوتی، بلکہ آئندہ سال اس شخص پر قضا واجب ہوگی۔ اس مسئلہ سے ثابت ہوا کہ محض مأمور بہ کو ادا کرنے سے اس کے لیے جواز ثابت نہیں ہوتا، بلکہ جواز ثابت کرنے کے لیے شرائط و ارکان کے موجود ہونے پر خارجی دلیل کا پایا جانا ضروری ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت بھی، ترجمہ بھی اور اس کی وضاحت بھی آپ نے سنی، اس لیے اس کو خلاصتاً اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، قید العلم بالکتابہ کے تحت، اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات میں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ سبق میں مذکور جواز سے کیا مراد ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ بعض متکلمین کے اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے، جواب عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔